سوچ جو جینے کا مطلب ہی بدل دے، ایک بامانی سوچ، بس ایک ہی سوچ جو نفس کا تزکیہ کر دیتی ہے بڑی ہی آسانی سے۔ میں نہیں جانتی کہ سننے والے اس سے کیا اثر لیں، کوئی پہلی حالت پہ ہی لوٹ جائے، کوئی پہلی حالت سے نکل کر بلندی کی جانب راہ دیکھ لے، کوئی کیا ہی سمجھے، کچھ بھی سمجھے، جو میرے ساتھ ہوا اس کا ذکر تو ضرور کروں گی۔ بس دل میں ایک بات جیسے جذب ہو گئی۔ مثال ہے کہ تم کسی کے گھر مہمان جاتے ہو، ایک سفری بیگ لے کر، کچھ سامان لے کر، کچھ کپڑے لے کر، ضروری مختصر سا ایک سفر کا بیگ، اور رہنے گئے یہی کوئی 2-4 دن کسی رشتہ دار کے ہاں۔ وہاں جا کر سوچ خود بخود ذہن میں بنی رہتی ہے کہ 1-2 دن بعد تو واپسی ہے، بس سرسری سا سب سے ملے جلے، کھایا پیا، مگر اس طرح انسان کا دل اس طرح نہیں لگتا، اس طرح نہیں جمتا کہ وہیں پہ رہے، کھائے پیے، دل لگا لے، کیونکہ یہ سوچ سامنے رہتی ہے کہ پرسوں تو واپسی ہے۔ بیگ 1-2 بار کپڑے نکالنے کے لیے کھولا، پھر سے دوبارہ بند کر دیا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی پروگرام بنا تو اٹھائیں گے بیگ اور واپسی اپنے گھر کی جانب، یعنی خود میں مائنڈلی اور دلی طور پہ، عقلی طور پہ واپسی کے لیے تیار ہیں۔ تو بھلا کوئی ایسا شخص اپنا دل وہاں ایسے جما لے گا کہ وہیں رہنے گیا تھا، جبکہ اچھی طرح معلوم ہے کہ واپسی کا وقت مقرر ہے، جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس پہنچنا ہے۔ بس یہی مثال، یہی خیال میرے دل میں، دماغ میں کچھ اس طرح سے چھا گیا کہ اس نے زندگی کی، اس دنیا کی، یہاں کی رہائش کا سارا منظرنامہ ہی بدل ڈالا، اور تب سے لے کر آج تک یہی حال ہے کہ سامان باندھ کر رکھا ہوا ہے، واپسی کا تیاری کی ہوئی ہے کہ کسی بھی دم واپسی کا کوئی اعلان ہوا تو انشاءاللہ تیار ہیں۔ کوئی دل نہیں ادھر، دل نہیں لگایا دنیا کے گھر میں۔ معلوم ہو چکا کہ یہاں دل لگانا کوئی دانش مندی نہیں، بس جب تک یہاں ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اچھے سے اچھے اخلاق کے ساتھ، جیسے میرے رب نے فرمایا۔ جیسے کوئی بڑا نصیحت کرتا ہے نا کہ بیٹا فلاں کے گھر جا رہے ہو تو جا کر وہاں تمیز سے رہنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، تم مہمان ہو، مہمان کی طرح رہنا، اور بس ایسے ہی سفری بیگ تیار رکھنا۔ تو اسی طرح ایک انسان، ایک سمجھدار باشعور انسان، عقل رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ اس کے رب نے اسے کیا نصیحت دنیا میں رہنے کو کی، کتنا دل لگانا ہے، کتنا نہیں لگانا ہے، اور بس ایسے ہی سفری بیگ تیار رکھنا ہے۔ سامان پیک رکھو، اتنا مت پھیلاؤ کسی کے گھر جا کر کہ سمیٹنے میں وقت ضائع ہو جائے، بس ریڈی رہو، پتہ نہیں کب سفر واپسی ہو جائے۔ اسی بات نے، اسی خیال نے، اسی یقین نے زندگی کا رخ صراط مستقیم پہ کر دیا۔ نفس ایسے اطمینان میں آیا کہ جیسے موجود ہی نہیں، وہ ویسے بھی اب مجھ سے ڈرتا ہے، جو کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتی ہوں۔ یہ نفس مجھ سے اور میں اس سے بیزار ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہیں۔ یہ کہتا ہے میری جیسا بن جا، اور میں کہتی ہوں تو میرے جیسا بن جا، اللہ کی طرف چلتے ہیں، آ جا، اللہ کی طرف رخ کر لے، چل اللہ کا بندہ بنتے ہیں۔ نہ خواہشات کی ضد تو کر، اور نہ مجھے تجھ سے کچھ چاہیے، تو میری فکر نہ کر، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ اور آج کل نفس مجھ سے ناراض رہتا ہے۔